بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم نے مضمون علم کے فائدے پڑھنا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس مضمون کا آغاز شعر سے کیا جا رہا ہے: جہاں تک دیکھیے بس علم کی فرما روائی ہے، جو سچ پوچھو تو نیچے علم اور اوپر خدائی ہے۔ علم کے معنی جاننا یا واقفیت حاصل کرنا ہے۔ یہ چند اشیاء کا علم ہی تھا جس کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر عزت اور برتری حاصل ہوئی، اور یوں علم ہی کے باعث حضرت انسان نے اشرف المخلوقات کا لقب حاصل کیا۔ اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یا اسلام میں علم کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو علم والے ہیں ہم ان کے درجات بلند کر دیں گے۔ وحی الہی کا پہلا سبق اقرا تھا، یعنی پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کو تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ علم کی فضیلت اس کے فوائد کی وجہ سے ہے۔ کسی چیز کا جاننا اسے نہ جاننے سے بہتر ہے۔ علم روشنی ہے اور جہالت تاریکی ہے۔ ایک وقت تھا جب بادل گرجتے اور بجلی گوندتی تھی تو انسان کا ڈر کے مارے خون خشک ہو جاتا تھا، لیکن جب انسان نے علم کی مسلسل لگن اور تحقیق سے بجلی کا راز پا لیا تو انسان نے اس کو اپنا خادم بنا لیا۔ اب وہی بجلی کہیں اس کے گھر کو گرم کر رہی ہے اور کہیں فریزر میں اس کے لیے برف بنا رہی ہے۔ مظاہر قدرت کا علم حاصل کر کے انسان تسخیر کائنات میں کامیاب ہو سکا ہے۔ غرض علم ہی نے انسان کی درختوں کی، کوہوں اور پہاڑوں کے غاروں سے نکال کر تہذیب و تمدن کے موجودہ عالیشان محل ہی میں تخت حکومت پر لا بٹھایا ہے۔ اس سے آگے والا پیرا ہے: جس طرح انسان علم کی بدولت فطرت کے سربستہ رازوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، اسی طرح سے علم انسان کو اپنی ذات کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ علم ہی کی مدد سے ہم اچھے اور برے میں تمیز کر سکتے ہیں اور اپنے لیے علم ہی کی راہ منتخب کر سکتے ہیں۔ عالم آدمی جہاں تک جاتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ انسان اگر مشکلات میں گر جائے تو علم ہی مشکلات سے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ علم انسان کی غربت کو دور کرتا ہے۔ علم انسان کا بے حد وفادار ساتھی ہے، اور اس کے سارے دوست اسے چھوڑ جائیں لیکن علم کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس سے آگے والا: علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے جتنا خرچ کریں یہ کم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دولت تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے کہ جسے ہر وقت چوروں اور ڈاکوؤں کا کھٹکا لگا رہتا ہے، لیکن علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے اور اسے عزت و شہرت عطا کرتا ہے، اور اسے گمنامی کے گوشے سے نکال کر ناموری کے مسند پر لا بٹھاتا ہے۔ علم نے انسان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ اب گھنٹوں کے فاصلے منٹوں میں طے ہوتے ہیں، اور انسان نے علم کی بدولت ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ ان کی مدد سے ایک آدمی 10-15 منٹ میں آدمیوں کے برابر کام کر سکتا ہے۔ دور جدید کا حیرت انگیز کمپیوٹر، ایٹمی خوردبین، ٹیلی پرنٹر، ریڈیو تھراپی، خلائی جہاز اور موسمی تبدیلیوں کی اطلاع دینے والے سیارچے سب علم ہی کے کرشمے ہیں۔ علم جس طرح افراد کی عزت و سربلندی کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ قوم کی عزت و سربلندی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تاریخ نے ہمیشہ قیادت اور رہنمائی کا تاج اسی قوم کے سر رکھا ہے جس نے علمی ترقی میں نام پیدا کیا ہے۔
مسلمانوں نے اپنے عروج کے زمانے میں علم کی جو سرپرستی کی، اسی نے ابن الہیثم، جابر بن حیان، ابو علی سینا جیسے سائنسدان، عمر خیام، خوارزمی جیسے ریاضی دان، اور امام غزالی، مولانا رومی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جیسی زندہ جاوید ہستیاں پیدا کی۔ لیکن جب مسلمان عیش پرستی میں پڑ گئے تو ان کی کیا ہے، ان کی علمی ترقی رک گئی، اور ان کی صرف عزت اور آبروئی کو بٹا نہیں لگا، ان کے لیے آزادی تک چھین گئی۔ اب اس کا شعر سنیں، اس کے حوالے سے جو بیان کیا گیا ہے۔ نشان راہ دیکھتے تھے جو ستاروں کا، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ اسے آگے ہے، پاکستان ہی کو دیکھ لیجئے کہ ہماری اکثر آبادی علم کی دولت سے محروم ہے، اور یہ اس قوم کا حال ہے کہ جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی تھی، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سیکھو کسی کو سکھاتے چلو، دیے سے دیا جلاتے چلو۔ جس کے پاس جتنا بھی علم ہے اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے کہا گیا تھا کہ آپ میں سے جو شخص 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے اسے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا اس سے۔ آج بھی پاکستان میں علم کی روشنی پھیلانے کے لیے ہر شخص کے دل میں یہ لگن پیدا کرنی ہوگی۔ اور اختتام پہ سنیں اس کا شعر ایک، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے اور جس قدر ملے۔ یہ علم کی جو فائدے ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے مضمون پڑھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔